بعض لوگوں کی عجیب عادت ہوتی ہے، وہ اپنی بات کہنے کے ڈھنگ سے واقف نہیں ہوتے۔ مدعا بیان کرتے ہوئے وہ فروئی اور غیر ضروری باتوں میں الجھ کر بار بار پٹری سے اترتے رہتے ہیں۔ انہیں موضوع پر باندھ کر رکھنا اور ان کے مقصد تک پہنچنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا۔ اس نے میرے چیمبر میں داخل ہونے کے بعد مجھے ایک بھرپور سلام کیا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا، پھر اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شائستگی سے کہا، تشریف رکھیں۔ اس نے تشریف رکھ دی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی جیب کو ٹٹولتے ہوئے بولا، مجھے فخرو بھائی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں نہ آ سکا وہ کس فخرو بھائی کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بڑی شد و مد سے اپنی جیب میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس بندہ خدا کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی، جسم متناسب، قد دراز اور ایک آنکھ میں معمولی سا نقص۔ اس عیب کو بھینگا پن تو نہیں کہا جا سکتا تھا، بہرحال اس کی دونوں آنکھوں کا زاویہ یکساں نہیں تھا۔ چند منٹ بعد وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس کوشش کے ثمر کے طور پر اس نے ایک وزٹنگ کارڈ میری طرف بڑھایا۔ یہ دیکھیں وکیل صاحب۔ میں نے کارڈ ہاتھ سے لے کر اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ کسی فخرو اسٹیٹ ایجنٹ کا تعارفی کارڈ تھا۔ اس حوالے کی بنسبت میں فوراً پہچان گیا۔ اسٹیٹ ایجنٹ فخرو بھائی سے کچھ عرصہ پہلے میری ایک ڈیل ہوئی تھی۔ میرے ایک دوست کو گارڈن ایسٹ میں ایک بنگلہ خریدنا تھا۔ وہ بنگلہ فخرو بھائی کے ذریعے خریدا گیا تھا۔ میں اس سودے میں ذاتی طور پر ملوث تھا، اس لیے فخرو بھائی سے راہ و رسم قائم ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی میں باقاعدہ اس کے ساتھ کام کروں۔ وکیل ہر پراپرٹی ایجنٹ کی ایک اہم ضرورت ہوتا ہے۔ میرے پاس اس نوعیت کے چھوٹے موٹے کاموں کی چونکہ فرصت نہیں ہوتی، لہٰذا میں نے فخرو بھائی سے معذرت کر لی تھی۔ میں نے کارڈ کو میز پر ڈال دیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فخرو بھائی نے آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ وہ بڑی عقیدت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تعریف اس خدا کی جو ہم سب کا خالق ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، پھر سوالیہ نظر سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ بولا، وکیل صاحب، میں آپ کو پوری فیس ادا کروں گا اور جو بھی خرچہ آئے گا میں دوں گا۔ میں نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی اور کہا، یہ سب تو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے آپ مجھے اپنی پرابلم بتائیں۔ پرابلم میرے بیٹے کے ساتھ ہے، وہ پریشانی سے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ کے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ میں پہلے اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام احمد علی ہے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک الگ موضوع چھیڑ ڈالا۔ میں گارڈن ویسٹ میں رہتا ہوں، سولجر بازار میں میرا ایک کاسمیٹکس سٹور ہے۔ سلیم میرے ساتھ اس سٹور پر بیٹھتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر پوری بات جاری رکھتے ہوئے بولا، فخرو بھائی نے کہا تھا آپ ان کے دوست ہیں۔ میں جیسے ہی فخرو بھائی کا نام لوں گا آپ فوراً میرا کام کر دیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سلیم ایسا لڑکا نہیں۔ میں اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ آپ نے اندازہ لگایا بعض اوقات مجھے کیسے کیسے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ میرے پیشے کا تقاضا ہے۔ تھوڑی جھنجھلاہٹ الگ بات ہے، یہ کسی بھی معقول انسان کا فطری رد عمل ہوگا، لیکن اپنے پاس آنے والے کلائنٹس کی کہانیاں سننا میرے فرائض میں شامل ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ان کہانیوں میں کچھ بے سروپا اور اکتاہٹ آمیز بھی ہوتی ہیں۔ میرا روزگار لوگوں کے مسائل سننے اور انہیں حل کرنے سے وابستہ ہے، لہٰذا ہر کلائنٹ پر توجہ دینا ایک لازمی امر ہے۔ سادہ الفاظ میں اٹس اے جاب کہہ سکتے ہیں۔ احمد علی نامی وہ عجیب شخص خاموش ہوا تو میں نے بڑے رسان سے کہا، میں نے فخرو بھائی کے ریفرنس کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا ہے، اس لیے فی الحال آپ اسے بھول جائیں۔ میں ہر ممکن آپ کی مدد کروں گا۔ برائے مہربانی مجھے اپنے مسئلے سے آگاہ کریں۔ یہ سلیم صاحب کون ہیں؟ سلیم میرا بیٹا ہے وکیل صاحب، احمد علی زور دے کر بولا۔ سارا مسئلہ اسی کا ہے۔ اب وہ مسئلہ بھی بتا ہی دیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پولیس نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ خدا کا شکر تھا احمد علی لائن پر آ گیا تھا۔ میں نے پیڈ پر نوٹ کرتے ہوئے سوال کیا، پولیس نے آپ کے بیٹے سلیم کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ اس پر کیا الزام عائد کیا گیا ہے؟ کیا یہ بتانا بہت ضروری ہے؟ اس نے اہم کانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، بے حد ضروری۔ میرے لہجے میں قطعیت تھی۔ اس سے کیس کی نوعیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد گویا ہوا،
पुलिस ने सलीम पर नहायत ही घटिया और बेहुदा इल्ज़ाम लगाया है। मैं जानता हूँ मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो एक मर्तबा फिर पटरी से उतरने लगा तो मैंने जल्दी से कहा, जनाब आप इस चक्कर में ना पड़ें कि इल्ज़ाम घटिया है या बढ़िया। पुलिस वाले किसी शख्स को नमाज पढ़ने या हज अदा करने के इल्ज़ाम में नहीं उठाते। गिरफ्तारी का जवाज़ संगीन ही हुआ करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार करने का क्या जवाज़ पैदा किया है। वकील साहब, आप हमारे मुल्क की पुलिस को तो जानते ही हैं। ये लोग पैदा करने और मारने के तो माहिर हैं। अपने मतलब के लिए कोई भी जवाज़ घड़ सकते हैं और कोई भी सबूत तलब कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ। इतना कहकर वो एक लम्हे को मुतवक्कफ़ हुआ। आखिरी जुमला उम्मीद अफजा अदा करके उसने मेरे सवाल का रास्ता रोक दिया था। मैं मुस्तफसराना निगाह से उसे देखने लगा। वो इंकशाफ अंगेज़ लहजे में बोला, सलीम पर इल्ज़ाम है वो एक नामहरम के साथ फ़ाहिश किस्म की हरकतें कर रहा था। मैं सीधा होकर बैठ गया। अहमद अली ने खासा खिलाफ तवक्को जवाब दिया था। मैंने उसके चेहरे पर नज़र कायम रखते हुए पूछा, सलीम किस नामहरम के साथ फ़ाहिश हरकतें कर रहा था? उसने ऐसा कुछ नहीं किया जनाब, वो एहतजाजी लहजे में बोला। मैंने जल्दी से वजाहत कर दी, मेरी मुराद पुलिस के मौक़िफ़ से है। अगर पुलिस ने आपके बेटे पर फ़ाहिश और नाज़ेबा हरकत का इल्ज़ाम लगाया है तो यकीनन इस कहानी में किसी औरत या लड़की का किरदार भी होगा। उस हराफा का नाम नौरीन है। वो नफ़रत भरे लहजे में बोला। अहमद अली का अंदाज़ मुझे पसंद ना आया। ये नापसंदीदगी मेरे चेहरे से भी आयां हो गई। मैंने मुअत्तदल लहजे में पूछा, पुलिस ने सलीम और नौरीन को कहाँ से गिरफ़्तार किया है? मिज़ार कायद से, उसने जवाब दिया। उस ज़माने में आजकल की तरह मज़कूरा मुकाम पर डेट के शायकीन के लिए आसानियाँ हासिल नहीं थीं। पुलिस वाले वर्दी में और बाज़ औक़ात सादा लिबास में चारों तरफ घूमते रहते थे और मशकूक जोड़े को देखते ही उसका इंटरव्यू शुरू कर देते थे। पुलिस का ये अमल इस्लाह मुआशरे से ज़्यादा अपनी जेब गर्म करने का एक वसीला होता था। आप उसे सादा अल्फाज में खिदमत खल्क के बजाय खिदमत हल्क भी कह सकते हैं। मैंने अपने सामने बैठे अहमद अली से एक अहम सवाल किया, जब आपका बेटा इतना ही पारसा और बेकसूर है तो फिर वो नौरीन नामी उस लड़की के साथ वहाँ क्या कर रहा था? आपने नौरीन के लिए थोड़ी देर पहले जो नासेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसकी रूह से तो वो अच्छे किरदार की लड़की नहीं हो सकती। मैंने अपने गुस्से को अल्फाज के पहनावे में ज़ाहिर कर ही दिया। वो बोला, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, नौरीन वाकई अच्छे किरदार की लड़की नहीं। ये मैं नहीं आप कह रहे हैं अहमद अली, मैंने तनबीही अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। मैंने आपके अदा किए हुए लफ्ज़ हराफा का मफ़हूम बयान किया है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। खसियाहट आमेज़ लहजे में बोला, दरअसल मैं आपको ये बता रहा था, सलीम उस लाइन का बंदा नहीं, नौरीन ही उसके पीछे पड़ी हुई है। मुझे मालूम नहीं था ये लोग छुप कर बाहर भी मिलते हैं। उन मुलाकातों का नतीजा सामने आ गया है। वालदैन की नज़र में उनकी औलाद अमूमन बेकसूर होती है। बहुत ही कम माँ बाप ऐसे होंगे जो हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी औलाद की गलतियों को तस्लीम करें। अहमद अली का शुमार उन मादूद से चंद में नहीं किया जा सकता था। मैंने गैर ज़रूरी बहस व तमहीज़ से इज्तनाब बरता। अपनी औलाद के बारे में किसी की राय को बदलना आसान नहीं होता और मैं इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं करता। लिहाजा असल मकसद की तरफ आते हुए मैंने कहा, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं अहमद अली साहब? आप मेरे बेटे को पुलिस के चुंगल से निकाल लें, उसने कहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये मामला इतना संगीन नहीं था। अगर अहमद अली पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म कर देता तो वो वकील की भारी फीस और अदालती अखराजात से बच सकता था। राशि और मुर्तशी वाला मामला इस केस पर और उसी नौयत के दूसरे केसों पर लागू नहीं किया जा सकता था। अगर पुलिस किसी बेगुनाह को उठाकर थाने में बंद कर दे और उसकी रिहाई के लिए कुछ रकम का मुतालबा बतौर रिश्वत करे तो उस सेहत को रिश्वत के सही मफहूम रिश्वत के बराबर नहीं खड़ा किया जा सकता। ये तो एक तरह से तावान होगा जिसकी अदायगी एक मुग़वी की रिहाई के लिए की जाएगी। ये रकम हासिल करने वाला तो यकीनन गुनहगार होगा, अलबत्ता जान बचाने की खातिर रकम मुहैया करने वाला बेकसूर होगा, क्योंकि जान बचाने का हुक्म हर हाल में है और इस कोशिश के लिए हराम शय के भी इस्तेमाल की इजाज़त है। वैसे नीयतों का हाल तो वही कादर मुतलिक जानता है। मैंने इसी तनाजुर में अहमद अली से पूछा, क्या आप पुलिस वालों से इस सिलसिले में कोई बात कर चुके हैं? हाँ,
میں سلیم سے ملنے تھانے گیا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے قسمیں کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے، اس لیے وہ سلیم کو چھوڑ دیں، لیکن وہ تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہر باپ اپنی اولاد کے بارے میں ایسی ہی رائے رکھتا ہے۔ انہوں نے سلیم کو اگر پکڑا ہے تو کچھ دیکھ کر ہی پکڑا ہے۔ مجرم اور بے گناہ کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ وہ سانس لینے کی خاطر ایک لمحے کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، جب میں نے بہت زیادہ ضد کی اور شور مچایا تو ایک کانسٹیبل مجھے تنہا گوشے میں لے گیا اور کہا کہ اگر میں صبح سے پہلے 1,00,000 روپے کا بندوبست کر دوں تو وہ سلیم کو چھوڑ دیں گے۔ ہیں ₹1,00,000؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ کیا واقعی انہوں نے اتنی بڑی رقم رشوت میں مانگی ہے؟ اس زمانے میں 1,00,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی تھی۔ احمد علی نے پر یقین انداز میں بتایا، جی وکیل صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ 1 روپیہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے اگر میں نے ان کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ کل سلیم کو عدالت میں پیش کر دیں گے۔ وہ اتنا مضبوط کیس بنائیں گے کہ سلیم کو اگر سنگسار کی سزا نہ بھی ملی تو اتنے کوڑے ضرور پڑیں گے کہ وہ اس چابک کاری کے دوران ہی میں انا للہ ہو جائے گا۔ بکواس کرتے ہیں وہ، میں نے بے ساختہ کہا۔ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس پر حدود آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور یہ کہ اس قسم کے کیسوں میں سزا کسی ایک فریق کو تو نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے محض آپ کو ڈرانے اور رقم بٹورنے کے لیے یہ چال چلی ہے۔ آپ کب تھانے گئے تھے؟ میں احمد علی سے سوال و جواب تو کر رہا تھا، لیکن میرا ذہن پولیس کے بھاری رشوتی مطالبے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں یہاں آنے سے پہلے تھانے گیا تھا تقریباً 7 بجے شام۔ اور ان دونوں کو کتنے بجے گرفتار کیا گیا ہے؟ دوپہر 2 بجے کے قریب۔ بھری دوپہر میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ میں بے ساختہ یہ مختصر سا جملہ بول کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ ستمبر کی 8 تاریخ تھی۔ ستمبر کا مہینہ کراچی کے موسم کے اعتبار سے گرم ترین مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جائے وقوع پر سائے میں نشست جمانے کا کوئی معقول ذریعہ نہیں تھا۔ آج کل حالات خاصے بدلے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں کسی جھاڑی کی آڑ میں چھپ کر راز و نیاز میں مصروف ہوں گے کہ پولیس نے انہیں دھر لیا۔ وقت اور حالات واقعی ان دونوں کی مخالفت میں خاصے سازگار ثابت ہوئے تھے۔ عام طور پر ایسے جوڑوں کو گھیرنے والے پولیس اہلکار مکمکا کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ 1,00,000 روپے والی کہانی مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پس منظر میں جھانکنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ جو شے ہضم نہ ہو یا آسانی سے ہضم نہ ہو، وہ ہمیشہ الجھن اور انتشار کا باعث بنتی ہے۔ میری سوچ میں خاصا الجھاؤ اور ذہن میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اصل صورتحال تو تھانے جا کر ہی کھل سکتی تھی۔ میں نے احمد علی سے کہا، اس کے علاوہ آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ حتمی لہجے میں بولا، بس میرا بیٹا چھوٹ جائے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے پوچھا، احمد علی، پولیس نے آپ کے بیٹے کے ساتھ نورین نامی اس لڑکی کو بھی اٹھایا ہے، کیا نورین بھی تھانے میں بند ہے؟ جی ہاں، میں نے حوالات میں اسے بھی دیکھا ہے۔ کیا وہ ایک ہی کمرے میں رکھے گئے ہیں؟ نہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے بیٹے سے، بلکہ دونوں گرفتار شدگان سے ملاقات کروں گا۔ انہیں ٹٹولنے کے بعد ہی اصل صورتحال سامنے آئے گی۔ انہیں کس تھانے کی حوالات میں بند کیا گیا ہے؟ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کے بارے میں بتایا، پھر قدرے متعجب لہجے میں پوچھنے لگا، وکیل صاحب، سلیم سے ملاقات کی بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ میں آپ کو اس کا وکیل کر رہا ہوں، مگر آپ نورین سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے افسوسناک نظر سے اس کم سمجھ شخص کو دیکھا اور پوچھا، کیا پولیس نے صرف آپ کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے؟ گرفتار تو دونوں کو کیا ہے وکیل صاحب، وہ سرسری انداز میں بولا۔ تو آپ کے خیال میں مقدمہ صرف سلیم پر ہی چلے گا؟ میں نے استفسار کیا۔ دونوں کو پکڑا ہے تو مقدمہ بھی دونوں پر چلے گا، اسی لیے دونوں سے ملاقات ضروری ہے۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، اس طرح تو سلیم کے ساتھ نورین بھی چھوٹ جائے گی، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، کچھ ایسا کریں میرا بیٹا تو اس مصیبت سے نکل آئے، مگر وہ لڑکی پولیس کے چکر میں پھنسی رہے۔ میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گا۔ اس کی نامعقول خواہش نے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیا۔ میں نے قدرے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا،
اگر آپ کے پاس اتنی ہی زیادہ دولت ہے تو پولیس والوں کا مطالبہ پورا کر کے بیٹے کو گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ جناب 1 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، وہ 5-10 ہزار مانگتے تو کوئی بات بھی تھی۔ میں نے کہا ابھی آپ مجھے جو منہ مانگی رقم پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کتنے فیصد سنجیدہ ہیں؟ اگر میں نے 1 لاکھ سے اوپر مانگ لیے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ ہکا بکا ہو کر میری صورت دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا اس سے معذرت کر کے چلتا بنا دوں۔ وہ منفی سوچ کا حامل تھا اور میرے پاس خدا نخواستہ کیسوں کی کمی نہیں تھی جو کسی مجبوری میں ہاتھ آئے کلائنٹ پر گرفت مضبوط کر لیتا۔ میں نے اصولوں پر کبھی سودا نہیں کیا تھا، لہٰذا اسے ایک موقع دینا ضروری سمجھا۔ اگر اس کے بعد بھی اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوتی تو میں پھر اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیتا۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا احمد علی، شاید آپ کو اس کیس کی سنگینی کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہم نے لڑکی کو مائنس کر دیا تو ہماری پوزیشن بہت کمزور ہو جائے گی۔ پولیس نے ان دونوں کو ایک ہی الزام میں پکڑا ہے، گویا ہماری حریف پارٹی پولیس ہے، یعنی قانون ہے۔ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، بالکل ویسے ہی قانون کا مقابلہ قانونی داؤ پیچ سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ لڑکی اور لڑکے کو ایک فریق کی حیثیت سے پولیس یعنی استغاثہ کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں میں ان دونوں کی مدد کروں گا۔ میرا تو یہی مشورہ ہے، اس نازک موقع پر لڑکی اور اس کے لواحقین سے الحاق کر لو۔ مقدمہ جیتنے کے بعد آپ ان لوگوں کے بارے میں جو جی چاہے سوچتے رہنا۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا ابھی تک تو معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انہوں نے گرفتار شدگان کو عدالت کی سیر کروا دی تو صورت سنگین ہو جائے گی۔ میں تھانے جا کر ان دونوں سے ملتا ہوں اور صورتحال جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ممکن ہے بہتری کی کوئی راہ نکل آئے۔ آپ اس دوران میں ایک کام کرو۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا آپ لڑکی کے ورثاء سے ملاقات کرو اور انہیں کسی طرح میرے پاس لانے کی کوشش کرو۔ مجھے امید ہے پولیس نے لڑکی والوں سے بھی کسی بھاری رقم کا مطالبہ کیا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ اس بارے میں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں۔ کیا لڑکی والوں نے پولیس سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ مجھے علم نہیں ہے وکیل صاحب۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا بس تو پھر ٹھیک ہے، آپ لڑکی کے لواحقین سے رابطہ کر کے انہیں ادھر کی راہ دکھائیں۔ گرفتار شدگان کا وکیل کسی ایک ہی شخص کو ہونا چاہیے۔ اگر نورین کے ورثاء نے کوئی دوسرا وکیل کر لیا تو یہ کیس چوں چوں کا مربع بن کر رہ جائے گا۔ وہ لوگ میرے پاس آئیں تو میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سوال کیا کیا نورین کے والدین صاحب حیثیت ہیں؟ وہ سونے والے ہیں وکیل صاحب، وہ بیزاری سے بولا۔ سونے والے؟ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ وہ جلدی سے بولا میرا مطلب ہے نورین کا باپ عبد الکریم سونے کا بزنس کرتا ہے، ادھر کھارا در میں اس کی میکنگ فیکٹری ہے۔ اس کے علاوہ 2 دکانیں جیولری کی خرید و فروخت کی ہیں۔ ایک دکان صدر کے علاقے میں ہے، دوسری طارق روڈ پر۔ او، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کو ہر صورت میں گھٹنے ٹیکنا ہوں گے۔ عبد الکریم ان کا مطالبہ پورا کرنے کی بھی استطاعت رکھتا ہے اور مقدمہ لڑنے کا حوصلہ بھی۔ میرا خیال ہے احمد علی آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوا برآمد کر لیا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا بیگ صاحب آپ اپنی فیس تو لے ہی لیں، باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے۔ میں نے سنا ہے آپ فیس ایڈوانس لیتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن میرا مشورہ ایک مرتبہ پھر یہی ہوگا آپ عبد الکریم کو میرے پاس لے آئیں۔ اس طرح آپ کی جیب پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور آپ کے لیے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے کہا بیگ صاحب آپ کے کہنے پر میں کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، ویسے مجھے امید نہیں عبد الکریم میری بات ماننے پر تیار ہو۔ وہ بڑا الٹے دماغ کا بندہ ہے۔ میں نے ایک بات واضح طور پر محسوس کی اور وہ یہ کہ احمد علی عبد الکریم کے لیے اپنے دل میں کوئی گنجائش نہیں رکھتا تھا۔ شاید اسی تنگ قلبی کے نتیجے میں اس نے نورین کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں نے اس سے زیادہ اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور فیصلہ کیا عبد الکریم سے جب ملاقات ہوگی تو اسے سمجھانے اور قائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ممکن ہے وہ احمد علی کی رائے کے برعکس سیدھے دماغ کا بندہ ثابت ہو۔ احمد علی نے ایک مرتبہ پھر مجھے مخاطب کیا اور کہا
آپ اپنی فیس وصول کر لیتے تو مجھے اطمینان ہو جاتا بیگ صاحب۔ میں نے پرسوچ نظر سے اسے دیکھا۔ کلائنٹ کو مطمئن کرنا میرے فرض کا حصہ ہے۔ میں نے احمد علی کے اطمینان کی خاطر فیس وصول کر کے رسید اس کے حوالے کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حاصل جمع۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹھیک 9 بجے رات میں نے گاڑی تھانے کی دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور کی رنگ کو انگلی میں گھماتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت تھانے میں خاصی چہل پہل تھی، لیکن تھانہ انچارج اپنی کرسی پر موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک ذمہ دار اہلکار سے پوچھا، انچارج صاحب کہاں گئے ہیں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ کام مجھے ان سے نہیں بلکہ تم سے ہے۔ مجھ سے؟ اس نے بڑی رونت سے کہا۔ بولیں جی، کیا کام ہے؟ میں نے نیچی آواز میں رازدانہ انداز میں پوچھا۔ سنا ہے آج دوپہر میں آپ نے لیلا مجنوں کو پکڑا ہے؟ ہاں پکڑا تو ہے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے اسی جوڑے سے ملاقات کرنا ہے، میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے تیز نظر میں مجھے تولنے کی کوشش کی۔ میں نے بتایا میں ان کا خیر خواہ ہوں، آپ ملاقات کرا دو، آپ کی خیر خواہی بھی کر دوں گا۔ میرا انداز ایسا تھا کہ وہ پلک جھپکتے میں بات کی تہ میں اتر گیا اور حریصانہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی اوقات کے مطابق سلوک کیا تو وہ مکاری سے بولا، اس میں تو صرف ایک سے ملاقات ہو سکتی ہے، میں پہلی اور آخری مرتبہ یہاں نہیں آیا ہوں۔ میں نے بھی ایک چال چلی اور پھر ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، میری جس بندے سے ڈیلنگ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے مجھے اسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ گویا اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھنے کے مترادف تھا۔ وہ جلدی سے بولا، آپ تو خواہ ناراض ہو رہے ہیں، آؤ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ میں اس پولیس اہلکار کے ساتھ حوالات کی طرف بڑھ گیا۔ میری معلومات کے مطابق نورین اور سلیم کو حوالات کے 2 مختلف کمروں میں رکھا گیا تھا۔ میں نے پہلے نورین سے ملنے کا قصد کیا اور اپنے ساتھ آنے والے پولیس اہلکار سے کہا، تم اب جا سکتے ہو، میں 10-15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ 15 چھوڑ 20 منٹ لگائیں، میں یہیں کھڑا ہوں، میں ان لوگوں سے تنہائی میں بات کروں گا۔ کیا بات کریں گے وہ بدکار؟ اگر بات بتانے کی ہوتی یا تمہارے سامنے کرنے کی ہوتی تو پھر تنہائی والی پاک کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے قدرے ناراضگی سے کہا تو وہ خاموشی سے ٹل گیا۔ میں نورین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس لڑکی کی عمر 27 کے قریب رہی ہوگی، رنگ گندمی، چہرہ پرکشش اور قد و قامت مناسب تھی، البتہ وہ فربہی میں خاصی ترقی یافتہ دکھائی دیتی تھی۔ اس کا بدن کسی بھی طور پر 80 kg سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہونے کے امکانات 101% تھے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا، نورین، مجھے پتہ چلا ہے آج پولیس نے تم دونوں کو ناحق پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں تم دونوں کی مدد کروں گا۔ مجھے بتاؤ قصہ کیا ہے؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ اس حیرت میں ایک عجیب سا کھوج بھی شامل تھا۔ پھر اس کے لب واہ ہوئے۔ پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کون ہیں اور کس حیثیت سے مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ میں کسی اجنبی سے اپنے ذاتی معاملات شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی باتوں سے پڑھی لکھی اور سمجھدار لگتی تھی۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، میں سلیم کا وکیل ہوں، آپ چاہیں گی تو آپ کا وکیل بھی بن جاؤں گا۔ مجھے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کہتے ہیں۔ سلیم؟ اس نے برا سا منہ بنایا، پھر اسپاٹ آواز میں بولی، سوری بیگ صاحب، مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں۔ اس کا رویہ خلاف توقع میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ پولیس نے ان دونوں کو ایک جگہ سے پکڑا تھا اور ان پر کم و بیش ایک جیسا الزام تھا، مگر نورین کا اعتماد بتا رہا تھا کہ درِ پردہ کچھ اور کہانی ہے۔ سلیم کا نام اس نے ناپسندیدگی سے لیا تھا، یہ بھی ایک تعجب خیز بات تھی، حالانکہ وہ دونوں اپنی مرضی سے وہاں پہنچے ہوں گے جہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ لا تعلقانہ انداز بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جب کوئی انسان پولیس والوں کے ہتھے چڑھتا ہے تو لا محالہ اسے کسی وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ سلیم کے باپ نے مجھے اس کا وکیل مقرر کیا ہے، آپ دونوں کا مشترکہ معاملہ ہے، لہٰذا آپ کو بھی ایک وکیل کی ضرورت ہے۔
اور وکیل آپ دونوں کا کوئی ایک شخص ہی ہو تو زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اس نے میری بات کو پوری توجہ سے سنا اور حتمی لہجے میں بولی، پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ہم دونوں کا مشترکہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو میرے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ڈیڈی نے میری رہائی کا بندوبست کر لیا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ بڑی صفائی سے اس معاملے سے الگ ہو رہی تھی اور انداز نہایت ہی ٹھوس اور پر اعتماد تھا۔ اس لڑکی نے صحیح معنوں میں مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر اسے کریدنا چاہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، آپ کے ڈیڈی نے کس قسم کا بندوبست کر لیا ہے؟ پلیز، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں آپ کے ڈیڈی سے ضرور ملوں گا، میں نے کہا۔ لگتا ہے وہ کیس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے خواہ ہی کہہ دی تھی۔ اسے میری بے ساختگی سمجھ لیں، ورنہ میں مطلق نہیں جانتا تھا۔ نورین کے والد عبد الکریم نے اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے کسی نوعیت کی پیش قدمی کی ہوگی۔ نورین نے درستی سے کہا، وہ میرے ڈیڈی ہیں، میرے خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے میری رہائی کے سلسلے میں جو بھی اقدام کیا ہوگا بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ آپ اپنے موکل کی وکالت کے بارے میں سوچیں۔ نورین کے پاس مزید رکنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے تمام تر روکھے پن کے باوجود بھی مجھے اس کا رویہ بھایا۔ وہ اپنے باپ پر اعتماد کرتی تھی اور اسے اپنا سچا خیر خواہ سمجھتی تھی۔ کسی بھی باپ کے لیے اولاد کی طرف سے ایسا رد عمل قابل فخر ہے۔ اس لحاظ سے عبد الکریم خاصا خوش قسمت نظر آتا تھا، ورنہ آج کل کی اولاد کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نورین کے پاس سے ہٹ گیا اور سلیم کی طرف آ گیا۔ نورین کے رویے کی گونج میرے دماغ میں موجود تھی۔ احمد علی نے ان دونوں کی گرفتاری کی جو کہانی مجھے سنائی تھی، اس کے مطابق تو نورین کو سلیم سے زیادہ پریشان دکھائی دینا چاہیے تھا۔ نورین کا اعتماد اور حوصلگی مجھے الجھا رہی تھی۔ میں اس الجھن سے الجھتے ہوئے سلیم کے پاس پہنچ گیا۔ سلیم کو دیکھ کر مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ نورین کے مقابلے میں مجھے خاصا کم نظر آیا۔ کم عمر، کم وزن اور کم رو۔ اس کی عمر 23-24 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور واجبی سی صورت شکل کا مالک تھا۔ وزن اس کا 55 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ جوڑا تھا تو بہت ہی بے میل اور بے ڈھنگا جوڑا تھا۔ سلیم نے مجھے سوالیہ نظر سے دیکھا تو میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہوں۔ تمہارے والد نے مجھے تمہاری رہائی کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ رہائی کے لفظ نے اس کے چہرے کو چمکا دیا۔ وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا، وکیل صاحب، ایک بار آپ مجھے اس کیس سے نکال دیں، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر اس بھینس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ میں نے بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ نورین کو بھینس وہ اس کی جسامت اور وزن کی مناسبت سے کہہ رہا تھا۔ نورین کے برعکس وہ خاصا ڈرا، سہما اور پریشان نظر آیا۔ میں نے اسے کریدا، یہ تم کیا بات کر رہے ہو سلیم؟ جس لڑکی سے تم محبت کرتے ہو، زندگی بھر اس کی صورت نہ دیکھنے کا عہد کر رہے ہو۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا خیال کیا جائے، وہ نفرت سے بولا۔ میں اس کی وجہ سے آج اس مصیبت میں پھنسا ہوں اور وہ مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ لفٹ نہیں کروا رہی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں نے پوچھا۔ دیکھیں نا وکیل صاحب، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، ہم دونوں کو ایک جیسے الزام میں پکڑ کر یہاں بند کیا گیا ہے۔ کل یہ لوگ ہمیں عدالت میں پیش کریں گے۔ اس موقع پر ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے یا نہیں؟ اس نے مجھے منصف بنانے کی کوشش کی تو میں نے تائیدی لہجے میں کہا، ظاہر ہے اتفاق میں برکت ہے۔ پھر استفسار کیا، نورین کیا نا اتفاقی کر رہی ہے بیچ اس معاملے کے؟ وہ کہتی ہے تمہارا معاملہ تم جانو، میرا معاملہ ڈیڈی سیٹ کر دیں گے۔ سلیم نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، پتہ نہیں وہ بے وقوف اپنے ڈیڈی کو کیا سمجھتی ہے۔ میں نے کہا، میں ابھی نورین سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کی ہیں، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا اس کا باپ ملنے کے لیے تھانے آیا تھا؟ آیا ہی ہوگا جی، مجھے پتہ نہیں کیونکہ میں نے نہیں دیکھا، وہ بیزاری سے بولا۔ سلیم، ایک بات تو بتاؤ، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ نورین بالکل مختلف خیالات کا اظہار کر رہی ہے؟ کیا تھانے آنے کے بعد تمہاری اس سے ملاقات ہوئی تھی؟ پھر میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو حوالات کے 2 الگ الگ کمروں میں رکھا گیا ہے۔ وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولا، وکیل صاحب، پہلے ہم ایک ہی جگہ پر بند تھے،
اس وقت تک نورین بڑی نارمل اور مفاہمت کی باتیں کر رہی تھی۔ ہم دونوں ہی پریشان تھے اور اس مصیبت سے نجات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ ذرا متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگا۔ پھر ایک کانسٹیبل نورین کو اپنے ساتھ لے گیا، بولا انچارج صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب واپس آئی تو اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ اس کا یہ رویہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے رویے پر سخت حیرت ہوئی۔ میں نے جو نا اتفاقی اور لفٹ نہ کرانے کی بات کی ہے نا، وہ اسی وقت ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے معاملے کی نزاکت اور اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ سمجھنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں دماغ بدل گیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد نورین کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔